اور میرے کشمیر نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ کشمیر بدلے گا، اور اس بدلتے ہوئے کشمیر میں جو سب سے بڑا تاریخی دن ہے وہ آج کا ہے۔ کیا آپ نے سوچا تھا 370 سے پہلے کہ کشمیر میں G20 ہوگا؟ Y20 بھی ہوا، اور G20 سے اب کشمیر کی تقدیر اور تدبیر بدلنے والی ہے۔ جن لوگوں کے من میں سوالات ہیں کہ کشمیر میں کرفیو ہوگا، ہڑتال ہوں گے، پتھر چلیں گے، آج میرا کشمیر چل رہا ہے۔ آج میرے کشمیر میں G20 پہ دکانیں بھی کھلی ہیں، تعلیمی ادارے بھی کھلے ہیں، اور آپ جو آج سکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یہی نیا کشمیر ہے۔ ناظرین، امید ہماری سرکار سے یہ ہے کہ نئے کشمیر اور بدلتے ہوئے کشمیر کو بدلا جائے گا، اور جو امیدیں ہمارے نوجوانوں کی ہے وہ امنگیں، وہ ارادے پورے کیے جائیں گے۔ اب یہاں ریولوشن آئے گا، اب انڈسٹریاں، فیکٹریاں، IT سیکٹر یہاں لگے گا۔ اس کے لیے آپ اور ہم نے کوشش کرنی ہے۔ میرے ساتھ آج جو مہمان ہے، میں نے کوئی سیاست آج ان سے نہیں کرنی ہے، نہ میں کوئی سیاسی سوال پوچھوں گا، نہ یہ کوئی سیاسی اکھاڑا ہے۔ آج ہر پارٹی سے آئے ہوئے لوگوں سے میں یہی پوچھوں گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ 370 کے بعد تبدیلی آ چکی ہے؟ کیا ہم کشمیریوں کی تقدیر نہیں بدل چکی ہے؟ سوالات بہت ہیں، آپ جواب بھی دیں گے۔ آج ان سیاسی سوالوں کو ایک طرفہ چھوڑ کر ہم G20 پر بات کریں گے۔ ناظرین کرام، جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں، میں آپ کو پل پل کے بارے میں اور پل پل کی خبر دکھاؤں گا کہ اس وقت SKICC میں کیا ہو رہا ہے، کتنے لوگ جا رہے ہیں، اور آج جو شری نگر کی سڑکیں ہیں وہ دلہن کی طرح سجی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے اور بات کروں اور آپ کو شری نگر کی ویژول دکھاؤں، میرے ساتھ میرے سارے رپورٹرز آج شری نگر کے کونے کونے سے موجود رہیں گے۔ میں سچ دکھاؤں گا ناظرین کرام، آپ کو میں وہی دکھاؤں گا جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ آپ مجھے براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ G20 پر سب سے پہلے کلمات جو میں لوں گا وہ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے مظفر صاحب، انجینئر مظفر صاحب، جو کہ کانگریس سے ہے۔ آج میں ان کی کانگریس کی سیاست تو نہیں سنوں گا، لیکن ہاں G20 کے تاثرات ان سے ضرور سنوں گا۔ مظفر صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا G20، کیا آپ نے کبھی سوچا تھا جس گاٹھی میں پتھر چلتے تھے، جس گاٹھی میں سٹرائک ہوتی تھی، جس گاٹھی میں سکول بند ہوتے تھے، آج پہلا دور ہے، پہلا وقت ہے جب سکول بھی کھلے ہیں، آپ کا انٹرنیٹ بھی کھلا ہے، آپ کا فون بھی کھلا ہے، اور G20 آپ کی شری نگر میں ہو رہا ہے۔ جی بالکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سٹارٹ کروں اس چیز سے کہ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جس سے حق، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ میں یہاں کوئی سیاست یا کانگریس پارٹی کا میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوں، اس کا کوئی شک نہیں، لیکن میں کوئی سیاست یہاں کرنے نہیں آیا ہوں، کیونکہ بات ہوگی G20 پہ بات ہوگی۔ بالکل ہوگی۔ G20 کیا ہے یہ ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ جو لوگ ویژن رکھتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، جن کی آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہے، عام لوگوں کو کیا پتا ہے؟ یہ G20 یہ گروپ آف 20 کنٹریز ہے، لیکن کسی کو مجھے لگتا ہے کشمیر میں گروپ 20 کسی کو پتا ہی نہیں ہے۔ G20 اس سے میں پوچھوں کہ پورا اس کا کیا ہے، نہیں بتا سکتا ہے۔ یہ کب بنا ہے G20 یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ یہ جب انٹرنیشنل اکنامکس کرائسس جب ہوئے 97-98 میں، اس کے بعد 99 میں G20 بنی کہ اس کو ہم انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ لا کے ان کنٹریوں میں اکنامکس پہ کنٹرول پا سکے۔ بالکل وہی ہے کہ یہ G20 اسی کی عکاسی ہے۔ وہی آج G20 یہاں ہم سواگت کرتے ہیں، میری پارٹی کی اور سے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں کہ میری کنٹری میں اور میری سٹیٹ میں، میں ابھی بھی اس کو سٹیٹ کہتا ہوں، میں اس کو UT نہیں کہتا ہوں، اور میں جب مروں گا تب بھی نہیں بولوں گا، یہ سٹیٹ ہے۔ وہ آپ کا حق ہے، آپ کا بالکل میرا رائٹ ہے، پارٹی سے چھوڑ کے یہ سٹیٹ ہے، جے اینڈ کے سٹیٹ ہے۔ اختلافات وہ بالکل وہ میں نے چھوڑ دی۔ جو آپ نے بات کی کہ G20 کے بارے میں آپ سے اور ایک سوال جاؤں گا، اس سے پہلے کہ میں پہلے ایک اہم سوال آپ سے کروں گا، اس کے بعد آپ اپنی بات بھی مکمل کریں۔ جب ہم G20 کی بات کریں، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہاں کے ٹورزم پہ کتنا بڑا امپیکٹ پڑے گا؟ بالکل، ٹورزم تو یہاں کم زیادہ ہمیشہ چلتا رہا ہے۔ نہیں، جو پہلے کم تھا اتنا نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی ہم نے ریکارڈ کراس کر دیا ہے، وہ بھی کہہ دیں۔ ٹھیک ہے، یہ دن بدن آپ ہر کسی سیکٹر میں دیکھیے
आगे ही बढ़ता है, कोई भी सेक्टर हो, ये तो होना ही था, ये वक्त का तकाजा है। आईटी सेक्टर में हम बहुत आगे जा चुके हैं, ये वक्त का तकाजा है। अगर हमारी सरकार होती आज, हम इससे भी 2 कदम आगे गए होते। लेकिन देखना यह है, देखिए मुद्दा यह है, G20 से मेरा क्या होगा, मेरा कौन सा फायदा होगा G20 से, मेरे लोगों का फायदा क्या होगा, मेरे अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का क्या फायदा होगा, मुझे वो देखना है। मेरे यूथ सड़कों पे है, जो पहले चाहे कौन सी गवर्नमेंट थी जिन्होंने लगाया है उनको निकाला जा रहा है। मैं बात करूं बेरोजगारी की, मैं बात करूं मेरे लोगों की जो पिट रहे हैं। आज आप देखिए जो यहां महंगाई है, ये पूरे कंट्री में है, आप देखिए महंगाई कहां पे है, मैं उस पे बात करूं। G20 सड़कें सजाने से, रंग रोगन करके मेरे गरीब का पेट तो नहीं भरेगा ना उससे। इस G20 से, रोगन से, सड़कें सजाने से, इससे तो फायदा उन कंट्रैक्टरों का होगा जो अभी किसी सरकार से हाथ जोड़े हुए हैं, जो इस सरकार के करीब है, उनका फायदा हो सकता है। मैं वापस आऊंगा। पीडीपी की बात करें तो पीडीपी से इरफान साहब हमारे साथ, इरफान साहब ये जो कह रहे हैं, मैं फिर एक बार कहूंगा कि सियासी इख्तिलाफात एक तरफा छोड़कर इंजीनियर साहब जो कह रहे थे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप पीडीपी से हैं, काफी इख्तिलाफात मरकजी सरकार के साथ आपके हैं, लेकिन जब G20 की बात हम करते हैं, आप G20 को कैसे देखते हैं और आपकी पार्टी कैसे देखती है? मैं आपके पास आना चाहूंगा। कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी है, अब G20 के बारे में कह रहे थे, और ये देखिए जो जावेद साहब हमें बता रहे थे G20 के बारे में, थोड़ा सा एड ऑन किया ताकि लोगों को पता चले। मैं आपसे जानना चाहूंगा इम्पैक्ट क्या रहेगा कश्मीर का, इसका G20 का, आप इसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही है, हर एक की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, पार्टी को छोड़ के भी अपनी बिल्कुल अपने जो नजरियात होती है, तो वो हर एक की होती है, और वो अपनी बात को रखना भी चाहिए। कि मैंने पहले ही कहा, मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। तो मैंने कहा कि जो हो रहा है, कब आपने अभी इनसे एक सवाल किया, वो मुझसे आपने नहीं पूछा कि खामोशी है आज। खामोशी मेरे भाई कब्रिस्तानों में भी होती है, लेकिन आप ये सोचे अंजाम क्या होगा, अभी पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि गुंडागर्दी से ही सब कुछ होता नहीं है। आज मेरी कंट्री में, हिंदुस्तान में ज्यादा गुंडागर्दी चलती है मेरे भाई। मैं ये कहने से हिचकाऊंगा नहीं, मैं दिल्ली में जाके भी ये बोलता हूं, यहां ज्यादा गुंडागर्दी है। और सच बात जो बोलता है, मैंने आज तक अपनी उम्र में ईडी सुनी ही नहीं थी, मैंने NIA उसका नाम सुना नहीं था। इरफान साहब से भी पूछे, आपने सुने थे ये नाम? किसी से भी पूछिए आज जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, नहीं। मैं बात करता हूँ, इन्होंने क्रिएट किया, वो इन्होंने चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया? इन्होंने अच्छी चीजें की। नहीं, देखिए रंग रोगन, देखिए गुलमर्ग जाना है, वहां का रोड सही किया, उस पे अरबों रुपए का खर्चा किया, वो आपका पैसा मेरा पैसा है। लेकिन ये देखना है, मैं मानता हूं G20 के ग्रुप को आप बाहर लाइए इस सड़क से, उनको हमारी सड़कें दिखाइए, कौन सी डेवलपमेंट। मैं अपने चौड़ुरा की बात करूं, अपने चौड़ुरा की टाउन की बात करूं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं मैं, हम अभी भी गंदा पानी पीते हैं। हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट पानी से, जितने भी नाल है उनसे डायरेक्ट लिप्टन चाय आ रही है। 70 साल आपने सरकार की, तो आपने क्यों नहीं ठीक किया? किसने? हमने बहुत कुछ किया। क्या किया? सबसे ज्यादा सुनिए मेरी बात, हमने बहुत कुछ किया। सबसे ज्यादा जो होता है, बेसमेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। हिंदुस्तान पहले कुछ नहीं था, बेसमेंट हमने बनाया, बेसमेंट पे हम अभी तक काम कर रहे थे, बेसमेंट तैयार है। अब इस पे कौन काम कर रहा है अभी, या हम भी करने वाले थे, इससे ज्यादा करने वाले थे। लेकिन जो मजहबी आज चल रहा है कंट्री में, आप देखिए कर्नाटक में क्या हुआ। मैं वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि 20 अगर ये डिस्कशन हम छिड़ेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा चलेगा। यहां आज हम, मेरी कंट्री में, मेरे हिंदुस्तान में जो आज चल रहा है, वो मजहब के नाम पे चल रहा है मेरे भाई, और कुछ नहीं। जहां सच्ची बात बोलनी होती है, वहां सच हमें बोलने नहीं देते हैं। वहां या NIA को लगाते हैं, CBI को लगाते हैं, और किसी एजेंसी को लगाते हैं। मुझे भी पता है, मेरे पास भी एजेंसियां आई, लेकिन मैं कलीन हूं। मैंने दुबई में भी जॉब किया है, मैंने बहुत सारी कंट्रियों में जॉब किया है, मैंने वहां का सिस्टम देखा है। सही है, हम भी बना रहे थे। मैंने बोला बेसमेंट बनाने में टाइम लगता है। जो कुछ आज आप देख रहे हैं, जिस पे रंग आज चढ़ा रहे हैं, ये सारा कांग्रेस की देन है। 150 साल पुरानी पार्टी है। हमने बहुत कुछ किया, लोगों में बहुत कुछ किया। जिनको मैं सबसे ज्यादा बात करता हूं अपने बेरोजगार नौजवानों की, जो आत्महत्या कर रहे हैं। तो
ہم ان کے لیے جاب پرووائڈ کرتے تھے. جن لوگوں کو ہم نے جاب دیا تھا, جن یوتھ کو ہم نے جاب دیا تھا, وہ بے روزگار ہو گئے, اب ان کو نکالا جا رہا ہے. انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی, اس کمٹمنٹ پہ رہیے. مجھے رنگ نہیں چاہیے, روڈ نہیں چاہیے, مجھے اس جوان کے لیے روزگار چاہیے. بالکل مجھے اس کے بالکل چاہیے. دیکھیے, انہوں نے کمٹمنٹ پورا کیجئے. انہوں نے 1.5 کروڑ نوکریاں سال کی, وہ جو اس کو میں بولوں کہ ایسے ہی پھوکٹ میں بول دیا تھا کہ 1.5 کروڑ نوکریاں دیں گے. کہاں ہے 1.5 کروڑ؟ انہوں نے بولا تھا 15 لاکھ اکاؤنٹ میں چلے جائیں گے. کہاں ہے 15 لاکھ؟ انہوں نے غریب لوگوں کو, مطلب جو بیچارے انوسنٹ لوگ ہیں, ان کو بہکا کے, ان کو بہکایا اور ان سے ووٹ لیا. آج 9 سال. آپ مجھے یہ بتائیں, اگر بی جے پی اتنی سٹرانگ ہے, الیکشن کرا کے دکھائیے کشمیر میں مانتا ہوں نہیں کریں گے. ان کو پتا ہے گراؤنڈ لیول پہ ہم یہاں کہیں پہ نہیں ہے. اور یقین مانیے, میں کسی پارٹی کا سپورٹ نہیں کرتا ہوں. یہ صحیح ہے کہ میں کانگریسی ہوں, لیکن آج یہاں کے لوگ, کشمیر کے لوگ کانگریس چاہتے ہیں, ہمارے دیش کے باقی سٹیٹوں کے لوگ کانگریس چاہتے ہیں. وہ آنے والا وقت ہے, اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے. اور ان کا یہ زبانی یہ خرچہ کرتے ہیں, یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے, اور نہ مذہب کا وہ نعرہ چلنے والا ہے. کیونکہ جب تک پیٹ میں کھانا نہیں جائے گا, تب تک نہ رام پچھانا جائے گا, نہ بھگوان پچھانا جائے گا, نہ خدا پچھانا جائے گا. پہلے پیٹ ہونا چاہیے. بالکل. اس کے بعد انجینئر صاحب, میں آپ سے ایک سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے میں پی ڈی پی عرفان صاحب کے پاس آج کے پروگرام کے اور بھی کئی مہمان ہیں. براہ راست نشریات جاری ہے اور آپ کو G20 کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں. بعد میرے ساتھ کچھ اور مہمان رہیں گے. مظفر صاحب, پہلے کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا تو کرفیو ہوتا تھا, پتھر آپ کی گاڑی پہ چلتے تھے. آج مزہ آیا آتے ہوئے, اتنا خوبصورت روڈ. میں نے پہلے ہی کہا کہ قبرستانوں میں بھی خاموشی ہوتی ہے. یہ خاموشی آپ چلا رہے ہیں گھنٹے سے, نہیں ہے خاموشی ہے. اور کیا ڈر ہے؟ لال چوک جائے, نہیں ڈر ہے میرے بھائی, ڈر ہے. پھر آپ چھپا رہے ہیں. ڈر ہے. نہیں, آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ ایک ممبر آف پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کیونکہ اس نے ایک غریب کی آواز وہاں اٹھائی, اس نے کسانوں کی بات اٹھائی, جو ہمارے کسان 1000 سے زیادہ مرے, اور پھر بی جے پی سے ان کو جواب دینا ہوگا. انہوں نے پھر وہ 3 قانون واپس کیوں لیے, ان کو اس کا جواب دینا پڑے گا. 1000 ہمارے کسان مرے, وہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوگی. آنے والے وقت میں ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ جو ہے, جو کاسمیٹکس سے بھی عرفان صاحب نے بھی بولا, یہ کاسمیٹکس, ان کو کہیے ان 2 روڈوں سے ہٹ کے آپ دوسرے سائڈ سے آئیے. یہ کیا کر رہے ہیں, اور 9 سال میں کیا ہوا ہے مجھے وہ پتہ ہے. کون سی چینجز, یہ نہیں لائٹیں لگانے سے چینجز نہیں ہوتی ہے. سڑک پہ میگڈمائز یہ پہلے بھی ہوتی رہی ہے. بدلا ضرور نہیں, طارق صاحب بدلا ضرور ہے. میں بتاؤں کہاں بدلا ہے. جہاں سے 4 گاڑیاں چلتی ہیں, آج سے وہاں 2 ہی گاڑیوں کی جگہ ہے. جہاں پہ فیئر سلیکشن پروسیس ہوتی تھی, آج وہاں یہاں کے جو اسپیرنٹس ہیں انہوں نے ٹوٹلی فیتھ لاس کی ہے انسٹیٹیوشن. یہاں بدلا ہے. 2 چیزوں کی عرفان صاحب آپ بات کیجئے, 2 چیزوں پہ بس میں یہ سننا چاہتا ہوں. ایک بے روزگاری پہ, اور دوسری بات جو مہنگائی ہے اس پہ بات کیجئے. سڑکیں مجھے مت دکھائیے. میں ایک بندہ ہوگا یہاں کشمیر میں جو بولتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. مجھے ایک روزگار چاہیے میرے نوجوان کو جو پڑھے لکھے فرسٹریشن میں مبتلا ہے. میں بہت سارے, یہاں ہمارا مشہور ہے کوئٹ درواز, وہاں ان کے ساتھ جاتا ہوں. اب بیچارے ذہن مریض بن چکے ہیں. وہ نہیں 370 سے پہلے 370 ڈھنڈورا کیا پیٹ رکھا ہے. آپ عرفان طارق صاحب مجھے یہ بتائیے, آپ 370 سے کیا ہوا مجھے وہ بتائیے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ نے ایک وہ گنڈا گردی دکھائی. آپ 370 سے کچھ نہیں ہوا. پہلے یہاں ایسی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی تھی, پہلے روڈ نہیں بنے تھے, پہلے اتنے سارے چیزیں نہیں بنی تھی. پہلے مطلب ٹرین ہمارے وقت میں آئی, ایئرپورٹ ہمارے وقت میں بنے سارا. اور جو ہم نے بنایا وہ سکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو کانگریس نے بنایا اس کو بی جے پی بیچ رہی ہے. آج یہ
یہ دکھ ہو رہا ہے، یہ مظفر صاحب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے کیا بنایا؟ کچھ نہیں بنایا، لائٹیں لگائی، پولو ویو پہ لائٹیں لگائی، اور کچھ نہیں کیا، اور کچھ نہیں، اور سمارٹ سٹی کو سمال سٹی بنا دیا، یہ دکھ کی بات ہے۔ کون سی فیسلٹی ہے بیسک کس چیز سے امینڈمنٹ؟ مجھے نہیں میں سننے کے لیے تیار ہوں، مجھے آپ بتائیے۔ نہیں یہ شرم کی بات ہے، آپ بھی کشمیری ہے، یہ شرم کی بات ہے۔ نہیں عرفان صاحب آپ چپ رہیے، یہ شرم کی بات ہے، ہماری سٹیٹ کو جے اینڈ کے کو ایک ڈیگریڈ کر دیا گیا، یہ سب سے بڑی شرم کی بات ہے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا، اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ ڈیگریڈ کرنا یہ کانگریس نے کبھی نہیں کیا، کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ جہاں کچھ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ زیادہ ہوتی ہے، اور جہاں پہ اپ گریڈیشن ہوتی ہے، کسی سکول میں جائیے، ہائی سکول سے ہائر سیکنڈری، پھر ایسے ایسے اپ گریڈیشن، یار ڈیگریڈ، یار سر پھٹا جا رہا۔ کن سے بات کریں ہم؟ گدے بیٹھے اوپر، میں میڈیا کے سامنے بھی بولتا ہوں، ہمیشہ میں نے پریس کانفرنسوں میں بولا ہے، جو پالیسیاں چل رہی ہیں آپ کے سامنے بھی ادھر کہہ رہا ہوں، نان سینس لوگ پالیسیاں بنا رہے ہیں، ان کو بتائیے کیا کرنا ہے۔ جی کوئی دماغ کی یہی جاوید صاحب غلط ہو رہا ہے۔ بس نے کہا کہ نان سینس لوگ بیٹھے ہیں، میں معافی چاہوں گا، آپ بھی بیٹھے ہیں کیونکہ آپ الیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں، جواب دیں۔ طارق صاحب مجھے بہت افسوس ہے، چلیے جاوید صاحب بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں آخری کلمات لوں گا انجینئر صاحب سے۔ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے تھے، جاوید صاحب یہ آپ کو تھوڑا سا سکھا بھی رہے تھے G20، دیکھیں ہمیں اس کا امپیکٹ دیکھیں ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ دیکھیں جو میں نے آپ سے بات کہی نا، 100 سنہر کی 1 لوہر کی، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے نظر میں کوئی تعریفیں کرے۔ جو ابھی بیوقوف سرکار بیٹھی ہے، میں ڈرتا نہیں ہوں تو میں اس کی تعریفیں کروں، کچھ نہیں ہوگا اس سے، یہ تو چلتا آیا ہے، ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے، میری اور اس کی ایج میں بہت فرق ہوگا، یہ میرا بھائی ہے، بیٹے کے سامان ہے۔ نہیں دیکھیں سنیے میری بات، انہی کو چلانا ہے، یہ G20 بتا سنیے رہے میری تھے بات، کہ یہ امپیکٹ بتا رہے تھے، فیوچر بتا رہے تھے، کچھ نہیں ہوگا میرے بھائی۔ یہ جو ہے سنیے، یہ صرف پالیٹکس ہے، یہ دکھانے کے لیے ہے، ہاتھی کے دانت کھانے کے الگ ہے، دکھانے کے الگ ہے۔ یہ تھوڑی کانگریس کا ڈیلیگیشن ہے سر۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کانگریس کی، ہم نے اپریشیشن کیا، میری پارٹی نے، میرے پریزیڈنٹ نے اپریشیشن کیا، انہوں نے بولا کہ اچھا قدم ہے یہ، میں مانتا ہوں وہ، لیکن آج عرفان صاحب نے بھی بولا یہ کیا فرسٹ ٹائم یہ ڈیلیگیشن آئی ہے؟ سنیے میری بات، سنیے یہ وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ G20 فرسٹ ٹائم، لیکن بہت ساری ڈیلیگیشن جب ضرورت تھی تب وہ ڈیلیگیشنیں آئی ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے یہ نہیں نکلا کیا؟ نمبر 1، نمبر 2 یہ ڈیلیگیشن ملتی کن سے ہے؟ عام جانتا، میں نہیں مانتا سر، پلیز میں کچھ نہیں ہوں، میں ایک کامن جب یہاں کے لوگوں سے نہیں، لوگوں سے ملائیے، لوگوں سے تھوڑی، ارے پھر کیا کرنا ہے؟ پھر کیوں ڈنڈورا پیٹنا ہے؟ یہاں یہ آ رہے ہیں، یہ گلمرگ میں بیٹھیں گے، ٹھنڈی ہوا میں بیٹھیں گے، موج کریں گے، کھانا پینا ان کے لیے، ایسا کچھ نہیں ہے میرے بھائی، یہ دکھانا ہے اور کچھ نہیں، یہ دکھاوا ہے۔ چلیے آپ کی بات ہے، میں آخری بالکل نوجوان نہیں، عرفان صاحب نوجوانوں کے لیے کچھ کریے، زمینداروں کے لیے کچھ کرے، وہ کرنا ہے گورنمنٹ کو، اللہ کے بعد گورنمنٹ ہوتی ہے۔ ارے میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں ابھی پین اٹھا کے کروں، ارے پالیسیاں بنائیے نا میرے بچوں کے لیے، میرے بھائیوں کے لیے، ارے پالیسیاں بنائیے، میں کہتا ہوں پالیسیاں، میں آپ کے ساتھ ہوں، پالیسیاں بنائیے، میں آپ کے ساتھ ہوں، زمینداروں کے لیے سبسڈی دیجئے، KCC کا لون معاف کیجئے۔ ارے جو کورونا میں جو بیچارے مر گئے ہیں، جن کا بینک قرضہ تھا، ان کو آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ ارے یار وہ ابھی تک در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ارے میرے بھائی ان کے لیے کچھ کیجئے پلیز، سچی بات بولیے بس۔